نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا اما بعد عزیز دوستو، میں آج آپ کی خدمت میں ایک ایسے ٹاپک کے ساتھ آیا ہوں جس میں نوجوانوں کی اکثریت مبتلا ہے، جریان، احتلام، صورت انزال وغیرہ۔ دوسری طرف ایسے عطائی اشتہاری دعا فروشوں کا میلہ لگا ہوا ہے جنہیں طب و حکمت نام کی کسی چیز کا علم ہی نہیں۔ مثلا ایک دعا تیار کر کے اشتہاروں میں اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں کہ ہماری اس دعا سے جریان، احتلام، صورت انزال، ذوف با کا خاتمہ ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ دوستو، قابل غور بات ہے کہ جریان تری سردی میں ہوتا ہے، اسے خشک سرد دعا چاہیے۔ اس کے برعکس احتلام خشکی سردی میں ہوتا ہے، اس کے مریض کو خشک گرم دعا چاہیے۔ صورت انزال گرمی خشکی میں ہوتا ہے، اسے گرم تر دعا چاہیے۔ مگر ادھر کیا دیکھ رہے ہیں، ان کی دعائیں اکثر خشک گرم زہر قسم کی ہوتی ہیں۔ صورت انزال گرمی خشکی میں ہوتا ہے۔ اب صورت انزال کا مریض اگر یہ خشک گرم ادویہ استعمال کرے گا، مرے گا نہیں تو برباد ضرور ہو جائے گا، کیونکہ دعا تو اسے گرم تر چاہیے تھی، گرمی کو تری میں تبدیل کرنا تھا، مگر الٹا خشک گرم دے دی گئی۔ دیسی طب میں مرض کا ایک مزاج ہوتا ہے، مثلا جریان تر سرد مزاج میں ہوتا ہے۔ حکیم کو معلوم ہے کہ تر سرد کا علاج خشک سرد ہے، مگر انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کون سی مرض کس مزاج میں ہوتی ہے۔ علاج کیا خاک کریں گے؟ عزیز دوستو، آج میں آپ کو جریان کے علاج کا طریقہ بتا رہا ہوں، اسے استعمال میں لائیں۔ انشاءاللہ ہمارا طریقہ علاج ایک یقینی طریقہ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم سوئچ آن کر کے بلب روشن کر لیتے ہیں، دوسرا سوئچ آف کر کے ہم پنکھا بند کر لیتے ہیں، تو جریان کسی کو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک جسم کے اندر تری سردی کا غلبہ نہ ہو۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو تری سردی کی دوسری بہت سی علامتیں پیدا ہو سکتی ہیں، مثلا بایاں فالج، بائیں جسم کا حصہ کمزور ہونا، شوگر، کثرت پیشاب، سستی، زیادتی، نیند، نزلہ و زکام، نسیان وغیرہ، حافظہ کی کمزوری، بے شمار علامتیں ہو سکتی ہیں۔ جریان بھی اسی گروپ میں شامل ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں یہ نسخہ بتا رہا ہوں تمام علامتوں کو عموماً اور جریان کو خصوصاً انشاءاللہ فائدہ کرے گا۔ تو نسخہ حاضر ہے، صرف 2 بوٹیاں ہیں، حلیلہ سیاہ بریاں 10 گرام، ستاور 30 گرام، دونوں کو باریک کر لیں 1 سے 3 گرام تک چائے یا نیم گرم پانی سے۔ اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ کو جریان ہے بھی کہ نہیں۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سرخ لٹمس پیپر لیں، پیشاب میں اگر نیلا ہو جائے تو آپ جریان کے مریض ہیں، لہذا مذکورہ دعا سے انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے جسم میں خار یعنی تری سردی ہے اور خار کو خشکی سردی ختم کر دیتی ہے۔ اس دعا کے استعمال سے جریان کے علاوہ چند اور نقائص جو کہ جریان کے مریضوں میں کم و بیش ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مثلا چونکہ یہ خشک سرد ہے لہذا یہ مقوی دماغ بھی ہے، محرک قلب اور حابس رطوبات بھی ہے، محرک معدہ و اما، مقوی مثانہ، دافع بلغم، قبض، دل کا ڈوبنا، کمی خون، انتشار کی کمی اور جریان کا شرطیہ علاج ہے۔ دوستو، میں نے جریان کا شرطیہ علاج بتا دیا ہے، اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ احتلام کا شرطیہ علاج کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، لہذا جن دوستوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں۔ میری
اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس دیں۔ اگلی ویڈیو تک، جس کے اندر احتلام کا شرطیہ علاج کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔